تو مال خرچ کرنے سے یہ دو خطرے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں احسان جتلانے کا بڑا مادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر نہ لائے اپنے خرچ کے بعد احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچانا. مال خرچ کرو اور اللہ کے سپورٹ کرو، نیکی کر دریا میں ڈال. لہم اجرہم عند ربہم، اور ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہو، ولا هم یحزنون، نہ یہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بات سلیقے کی، ومغفرۃ، اور دعائے خیر، خیر من صدقۃ، زیادہ بہتر ہے اس خیرات سے، یتبعها اذى، جس کے بعد تکلیفیں آتی ہے. اگر آپ کی عادت احسان جتلانے کی ہے یا تکلیف پہنچانے کی تو ویسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کہیں توفیق عطا فرمائے، یا معافی چاہتا ہوں، مغفرہ، معافی چاہتا ہوں. یہ بہتر ہے اس صدقے و خیرات سے جس کے بعد تکلیفیں آتی. واللہ غنی حلیم، اور اللہ کتنا غنی اور بردبار ہے، کتنے احسانات فرماتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو زمانے کے بادشاہ نے وظیفہ مقرر کیا. کچھ دن جب گزر گئے، بادشاہ کو شکایت کی گئی کہ شیخ سعدی دربار میں ایک دفعہ بھی نہیں آئے، وظیفہ کاٹ. تو بادشاہوں کا انعام بھی جلدی ہوتا ہے، انتقام بھی جلدی ہوتا ہے. وظیفہ کاٹ دیا. جب وظیفہ ختم کیا تو شیخ سعدی نے بادشاہ کو خط لکھا ہے. وہ منظوم خط گلستان میں موجود ہے. قابل لوگ تھے. جرم دید خداوند سابق الانعام، کہ بند در نظر خویش خوار می دارد. قرآن احسانات کرنے والے نے کیا گناہ دیکھا کہ وظیفہ بند کر دیا. یہ ہو گئے. آگے سنو. خدا راست مسلم بزرگواری و حلم، حلیم. خدا راست مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می دارد. خدا کی شان کے لائق ہے بڑائی اور تحمل، کہ سب کچھ گناہ بندوں کا اس کو پتا ہے، کسی کی روٹی پانی ہوا بند نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ فرق ہے مجازی حکمرانوں میں اور حقیقی بادشاہ. خدا راست مسلم بزرگواری بحلم، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می دارد. واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت باطل کرو اپنی نیکیوں کو. میں ترجمہ میں عموم کر رہا ہوں. اے ایمان والو، مت باطل کرو اپنی نیکیوں کو، حسنات کو، یعنی صدقات اور خیرات کو. بالمن، احسان جتنا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر. اللہ، معلوم ہوا کہ احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے نیکی ختم ہو جاتی. کالذی ينفق مالہ، یہ مانند اس شخص کے ہیں جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکار. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان، مثال اس کی مانند ہموار پتھر کے ہیں. صفوان ہموار پتھر. حجر املس علیہ تراب، جس پر مٹی پڑ گئی. فاصابہ وابل، اس کو پہنچ گئی بارش. فترکہ صلدا، بس اس کو کر دیا صاف ستھرا. ویسے بھی ہموار پتھر تھا، ذرا سی مٹی پڑ گئی، اوپر سے تیز بارش آئی، سب ختم. تو پتھر کہہ دیا اس انسان کو جو نیکی کر کے پھر ضائع کرتا ہے، اور اس کی اس نیکی کو کہہ دیا ریا کے ساتھ جو نیکی کی ہے، جیسے معمولی سی مٹی کے تہ چڑھ گئی اور اوپر سے تیز بارش آئی، اس کی ریاکاری آئی. خیرات اور صدقات کو احسان جتلانے، تکلیف پہنچانا آ گیا، ایک سیلاب آ گیا. فترکہ صلدا،
اس کو چھوڑ دیا بالکل چٹیل چٹا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قدرت نہیں رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمائی، سب ختم. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یہ تو وہ لوگ تھے جو ریاکار تھے، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں. ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور محکم کرنے کے لیے اپنے دلوں کو، اطمینان قلب کے لیے. کمثل جنت، اس کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ٹیلے پر ہو، پہاڑوں میں جو باغ ہوتے ہیں نا اوپر. اصابہا وابل، پہنچتی ہے اس کو زوردار بارش. فآتت اکلہا ضعفین، بس وہ باغ دیتا ہے اپنا پھل دوہرا. پہاڑ کی اونچائی پر ایک باغ ہے، تو پہاڑوں میں عام زمین کے مقابلے میں بارشیں زیادہ ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، بس اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو اوس کافی ہے. اونچائیوں میں اوس اور شبنم اتنا گرتا ہے کہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں. یہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس پر قبولیت کی بارش آئی. اگر بارش نہ ہو تو اس کا اخلاص اور صالح نیت اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. ایود احدکم ان تکون له جنہ، اب ایک اور مثال سنو. آیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا باغ، من نخیل، کجور کا، واعناب، اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں. باغ ہے کھجور و انگور کا، درمیان میں چشمے چل رہے ہیں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے باغ میں اور بھی کئی قسم کے پھل ہیں، سبزیاں لگی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن اس کو پہنچ گیا بڑھاپا. بابا گل بہت بوڑھا ہو گیا، شادی دیر سے کی تھی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ناتوان، باغ تک جا نہیں سکتا کوئی بھی، خود بوڑھا ہو گیا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، قرآن کی بلاغت دیکھو، إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پہنچ گیا اس باغ کو آگ کا بگولا جس میں آگ تھی. رال آگے باغ بانے بڑبڑا کئی چگد اور نہ ڈکوا، فاخترقت، باغ جھلس گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے. یہ مثال اس لیے دی کہ عمر آخر کے اندر توانائی کی ضرورت ہے، خود تو نہیں تو پھر اولاد کی، وہ بھی نہیں ہے تو جائیداد آنکھوں کے سامنے لٹ گئی. اسی طرح آخرت کے اندر اپنے اعمال چاہیے، اور اگر اپنے اعمال میں کمی کوتاہی ہے تو اخلاص سے وہ پورا ہو جائے گا. اور اخلاص تھا نہیں، ریا تھا، اس نے دنیا کے اندر ہی جاڑو پھیر دیا. ابن عباس سے مروی ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا ہے. باقاعدہ ایک شخص بہت بوڑھا ہو گیا تھا، باغ پھلوں سے اور قسم قسم کے سبزیوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اولاد حد درجے کمزور و ناتوان تھی، وہ جا ہی نہیں سکتی تھی. اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی تمام جائیدادیں لوٹ گئی اور سب مال بالکل غیر ہو گیا. یہ اللہ سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ صاف ستھری چیزیں جو تم نے کمائی. تو سب سے بڑا کسب اور سب سے بہترین مال تجارت کا ہے. ما کسبتم، امام اعظم کہتے تجارت اولا ہے زراعت سے. آیت میں بھی یہی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ،
اور اس مال میں سے بھی جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین سے، یعنی زراعت، زراعت کا دوسرا نمبر ہے، یہ شافی کے ہاں افضل ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، ارادہ نہ کرنا ناپاک دینے کا، تنفقون کہ خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم نہیں ہو اس کے لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کیا کہ بند کرو اس میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ غنی و خوبیوں والا ہے۔